بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے. بخاری صاحب، بانی پی ٹی آئی کی جو نئی گفتگو سامنے آئی ہے صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے اور 8 فروری کے خاموش انقلاب سے انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ انقلاب آ چکا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، وہ مرضی کے مالک ہیں، جو بھی چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو 8 فروری کے الیکشنز کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے انقلاب کی ابتدا ہو گئی ہے، تو میرے خیال سے تھوڑا سا ان کی یادداشت کو فریش کرتے ہیں. وہ 2018 کا جو الیکشن تھا نا، اصل میں انقلاب تو وہاں سے شروع ہوا تھا نا، جب پروجیکٹ عمران جو ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں. جس طرح کی بدترین دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں بھی مثال نہیں ملتی، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں انتخاب ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوتی. یہ وہ دھاندلی کرنے والے ہیں نا، فیض حمید صاحب جو ہے اس پر بیٹھ کے بھگت رہے ہیں سب کچھ. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یزید کی غلامی نہیں کروں گا، جیل میں مر جاؤں گا. تو وہ سب کچھ تو بتا دیا انہوں نے، یزید نہیں بتایا کون ہے. تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ان کو بات کرتے ہوئے کہ وقت کا یزید کون ہے. یا تو بتا دیں، جرت ہے آپ کے اندر تو پھر نام لے دیں ان کا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں نا، جو ان کے فالوورز ہیں، آپ میرا اشارہ سمجھ نہیں کن کی طرف ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کی کلابازیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. اچھا، اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دوں. سائفر کے معاملے پر جس کا ذکر بھی کیا آج انہوں نے کتنی پوزیشنز بدلی ہیں. میرے خیال سے آپ جیسے انٹیلیجنٹ خاتون کو تو یاد ہونی چاہیے. پہلے ان کا امریکہ نے میری حکومت گرا دی، پھر انہوں کا باجوہ نے گرا دی، پھر انہوں کا محسن نقوی نے گرا دی. یہ بیک اینڈ فورتھ جاتے رہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان کے بیانات جو ہیں اس کو مانتے رہے ہیں. وہ تو دعا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس نے سائفر میں ان کی عزت بچا لی ہے یا ان کو سزا سے بچا لیا ہے، کیونکہ وہاں جو بھی مقدمہ ان کو جاتا ہے وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اینی اگلی بات آپ نے کہی بلوچستان کے حوالے سے، کے پی کے میں حالات بہت اچھے ہیں اور بلوچستان جتنے برے نہیں ہیں. تو میں میرے خیال سن کے ایک اتحادی کو کوٹ کر دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ مل کے وہ تحریک تحفظ آئین چلانے والے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے دونوں میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلح لوگ سر عام بتے لے رہے ہیں. تو مزید کسی تفصیل کی ضرورت ہے یا میں بیان کروں؟ تھوڑا سا اور بیان کر دیتا ہوں. وہاں دیکھیے گورنر اور چیف منسٹر کے بیچ کیا چل رہا ہے. جی، سب کے سامنے. ٹھیک ہے، وہ تو گورنر صاحب تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی حالت پتلی ہے پی ٹی آئی کی کے پی کے میں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں لے سکتے. اور یہ بات میں ان کی اس لیے ماننے کے لیے تھوڑا سا آمادہ ہوں کہ آپ نے دیکھا پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. وزراء کس طرح استعفے دے رہے ہیں، کس طرح وزراء کو نکالا جا رہا ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب کی ریٹ وہاں کمپرومائزڈ ہے. اگر ختم نہیں ہے تو یقینی طور پر لارجلی کمپرومائزڈ ہے. وہ جس طرح کی زبان گورنر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم نے پولیٹیکل ٹینشنز بڑی پارٹیوں کے بیچ دیکھی ہے. ہم نے 1990 کی دہائی بھی دیکھی ہے، جب بینظیر بھٹو صاحبہ پنجاب آتی تھی تو نواز شریف یا شہباز شریف صاحب ان کو ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے. یہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ زبان استعمال کرنا، میں سونے نہیں دوں گا، میں تمہاری کار کا پٹرول بند کر دوں گا، میں تمہیں یہاں چلنے نہیں دوں گا، یہ کسی چیف منسٹر کا لہجہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. یہ سیاست نہیں ہے. اچھا، when you are in key slots and important positions، اس کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے، اس سے نہیں گرنا چاہیے. جی اچھا بخاری صاحب، اب یہ جو فیصل کنڈی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تو چیف کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہے. بانی پی ٹی آئی چیف کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں جیل سے باہر نکلنے کے لیے. دیکھیے، یہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے نا، جس کو ریٹرک، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس، یہ اس کی بھی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ رواداری سیاست میں بہت ضروری ہے. آپ اچھی روایت قائم کریں گے تو سیاسی ماحول خوشگوار ہوگا. یہ گالم گلوچ کا کلچر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کون لے کے آیا پاکستان کی سیاست میں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ جواب نہیں دیں گی. اس کا جواب بھی مجھے خود دینا پڑے گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ سیاست اس سطح پہ لانے کا سہرا ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جس طرح کی روایتیں انہوں نے ڈالی ہیں وہ اس وقت سب کے سامنے ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر اس سے زیادہ ہم بات نہ کریں تو ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب اختر مینگل جو ہے بالکل درست کہہ رہا ہے
اور یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے. ہاں جی. یہ اختر مینگل صاحب آپ کے الائز تھے اگر آپ کو یاد ہو, چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھی وہی کچھ کیا تھا جو اس وقت کی حکومت کر رہی ہے. یا آپ بھی اس وقت غلط تھے اور اب بھی غلط ہو رہا ہے, یا آپ اس وقت ٹھیک تھے تو اب بھی ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ جانے والی جو روایت ہے نا, اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جلسے پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہر صورت ہوگا. اب جلسہ ہوگا, پی ٹی آئی کا تیاریاں تو مکمل کر لی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اپنی بات دہرانی چاہیے اور ماننی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ حکومت یہ جلسہ نہیں ہونے دے گی. تو آدھی بات تو میری سچ ہو گئی, کیونکہ اب یہ جلسہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا ہے, اسلام آباد سے باہر چلا گیا ہے. بالکل بالکل, آپ نے اور پہلے اسلام آباد سے باہر جلسے کا اور اسلام آباد کے اندر جلسے کا دو مختلف امپیکٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا, دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اس تمام تر ٹینشن کے باوجود, اس تمام تر پولرائزیشن کے باوجود دو اچھی باتیں ہوئی ہیں. ایک تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے کمرے میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی میٹنگ ہوئی ہے, جن میں دونوں طرف کے سینئر لیڈر موجود تھے. انہوں نے ایک تو اے پی سی بلانے کے اوپر اتفاق کیا ہے, ہاں جی, بلوچستان کے حوالے سے, اور دوسری جو ہے وہ یہ کہ مینگل صاحب کو منانے کے لیے مشترکہ وفد جو ہے نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا تشکیل پائے گا تاکہ ان کو منایا جا سکے. دس از پالیٹکس. اس طرح ہونی چاہیے سیاست, تاکہ جو ایشوز ہیں نیشن جو کنفرنٹ کر رہی ہے, جو ملک کو درپیش ہیں, ان کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. دیٹ از واٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ. یہ جو حزب اختلاف اور حزب یعنی ٹریجری بینچز ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تالنے کا نام نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ غلط روایت پڑ گئی ہوئی ہے کہ وی اسٹارٹ کالنگ نیمز. کالنگ نیمز از ناٹ پالیٹکس. ڈو یو ایگری؟ بالکل. تو یہ ہے صورتحال. دوسری بات یہ ہے کہ اب کے پی کے میں جو گورنر صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ٹھنی ہوئی ہے, اللہ کرے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے کے سے پہلے دونوں طرفین جو ہیں وہ بیٹر سینس کا مظاہرہ کریں. مانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چیف منسٹر کی زبان کو لگام دیں, اور زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ گورنر کو کہیں کہ اگر ان کو توفیق نہیں ہے تو کم از کم وہ اپنے مراتبے کا ضرور خیال کریں. بالکل. بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ایسی سچویشن اور جو صورتحال کے پی میں بن رہی ہے, کے پی میں کرائسس بڑھتا ہوا زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں. تو بخاری صاحب, ابھی جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو پھر تماشا دیکھیں. یار ان کا حال یہ ہے, دھمکی لگانے والا, یار ان کا حال یہ ہے کہ وہ پیش ہونے کے لیے عدالت میں آنے کی تو ضرورت نہیں رکھتے. آپ کو پتا جب ان سے وہ برآمد ہوئی تو بھاگ گئے تھے. وہ جس رفتار سے وہ بھاگے تھے بنی گالا جانے کے لیے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو ان کی بہادری کے قصے چھوڑ دیں, وہ ہم جانتے ہیں کتنے بہادر ہیں. اینی وے, یہ بھی زیب نہیں دیتا ایک چیف منسٹر کو ٹو بیہیو لائک دس.